السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے 3 سب سے بڑے اور خطرناک گناہ۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثم أي قال ثم أن تزاني حليلة جارك، متفق علیہ۔ محترم سامعین اکرام، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا اور خطرناک کون سا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرو جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے اولاد کو اس وجہ سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس کے بعد کون سا سب سے بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث کے اندر 3 سب سے بڑے اور خطرناک گناہ بیان کیے گئے ہیں۔ جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرو جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ سورج چاند، یہ والدین، ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اگر ہم یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں تو بے انصافی اور ناقابل معافی ہے۔ محترم سامعین کرام، شرک چاہے اللہ رب العالمین کی الوہیت میں ہو، چاہے اس کے اسماء و صفات میں ہو، چاہے اس کے ربوبیت میں ہو، ساری شرک اللہ رب العالمین کبھی نہیں معاف کرے گا۔ محترم سامعین کرام، حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو سب سے پہلے نصیحت جو کی تھی وہ یہ کہ اے ہمارے پیارے بیٹے، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرو گے تو اللہ رب العالمین کبھی نہیں معاف کرے گا۔ شرک سب سے بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا اور خطرناک گناہ بیان کیا پہلا وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرنا۔ اور اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا بڑا گناہ بتایا ہے وہ یہ ہے ان تقتل ولدک خشیۃ ان یأکل معک، تم اپنے اولاد کو اس وجہ سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے پیے گی، جبکہ ذمہ داری روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ اگر ہم اور اللہ رب العالمین لے رکھی ہے، اللہ کے ایک مثال کے ذریعے آپ حضرات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک پرندہ صبح بھوکا اٹھتا ہے اور شام کو آسودہ ہو کر آتا ہے اور اپنے بچوں کا بھی انتظام کر لیتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنی تمام ایام اسی طرح وہ گزارتا رہتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، لیکن ہم
عقل و شعور ہمیں انسان ہوں اور عقل و شعور رکھنے کے باوجود ہمیں روزی و روٹی کی فکر رہتی ہے، حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں. اور آج کے دور میں جس دور کو ہم ترقی یافتہ دور سمجھتے ہیں، اصل میں اس دور کے اندر نئی نئی شکلیں اختیار کر لی گئی ہیں. یہاں تک کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کی شناخت کرا کر کے، اگر وہ لڑکی کی شناخت نکلی تو اس کو ضائع کر دینا، یہ ساری برائیاں آج کے دور میں پیدا ہو چکی ہیں. محترم سامعین کرام، جو لوگ بچیوں کو شناخت کرا کر کے، حمل کو شناخت کرا کر کے اگر وہ بچی نکلی تو اس کو حمل کو ضائع کر دینا، یہ سب سے بڑی گناہ اور سب سے بڑا خطرناک گناہ ہے. اور ہم اس وجہ سے بچیوں کو قتل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس کا کھانا پینا اور اس کے پڑھائی لکھائی اور اس کے شادی بیواہ کے لیے لمبی خرچ ہوگی، اسی وجہ سے ہم اپنے بچیوں کو ضائع کر دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں. محترم سامعین کرام، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بچیوں کو قتل کرتے تھے، وہ بچیوں کی اس وجہ سے قتل کرتے تھے کہ وہ ہم داماد بنایا جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں کہا کہ جتنی بھی بیٹیاں ہیں ہمارے پاس لے آؤ، ہم ان کی شادی کریں گے اور ہم ان سب کے شوہروں کا داماد بنوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برائی کو اپنے دور سے ختم کر دیا. لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ ساری برائیاں نئی نئی شکلوں میں اختیار کر لی گئی ہیں. محترم سامعین کرام، اس برائی سے ہمیں بھی بچنا چاہیے جو آج کے معاشرے میں پھیل چکی ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا سب سے بڑا اور خطرناک گناہ کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے ان تزانی حلیلۃ جارک، کہ اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو. زنا ہر حالت میں کبھی گناہ ہے، لیکن کوئی اگر شخص اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے، یہ سب سے بڑا اور خطرناک گناہ ہے جو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. محترم سامعین کرام، ایک پڑوسی اور دوسرے پڑوسی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا اور اس کی جانوں کا حفاظت کرنا. یہ ساری کی ساری چیزیں ایک پڑوسی کی ذمہ داری رہتی ہے دوسرے پڑوسی کے. اگر ایک پڑوسی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غلط نگاہیں اس پر لگانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے یہ اس حدیث کے اندر تیسرا سب سے بڑا اور خطرناک گناہ بیان کیا ہے. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر خطرناک گناہ، چھوٹا کبیرہ صغیرہ گناہوں سے محفوظ رکھ. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.